بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے یوم تکریم شہدائے پاکستان۔ آج ہم پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا جب خالد محمود علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمود اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر رفقائے کار نوزاد علی اختری خان اور مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دیگر ہمارے بڑے قومی رہنماؤں نے اس کے لیے قربانی دی، جد و جہد کی، اور ہماری قوم میں یہ شعور اور یہ آگاہی پیدا کی کہ انہیں ایک الگ آزاد ریاست کی ضرورت ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ اگر ہم 1930 کے خطبہ اللہ آباد یا الہ آباد کی کہیے گا، وہاں سے علامہ محمود اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطبہ تھا اور متحدہ ہندوستان بر صغیر بر کے مسلمان اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس پر بات ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے اپنے دین اسلام کی زندگی گزارنے کے لیے ایک ملک کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں اور 1930 سے بھی حساب لگائیں تو 1930 سے 1947 تک 17 سال کا یہ عرصہ بھی ایک خونی تاریخ ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بننے کے لیے 18 لاکھ شہداء، ہمارے 18 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا اور 70,000 ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹوں کی بے حرمتی کی گئی۔ تو کوئی ملک ایسا وجود میں نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ملک بنتا ہے تو پھر اس ملک کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے بھی مزید قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ نظریہ اسلام کا ہے، وہ نظریہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے۔ تو اس کے بعد ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے، سول لوگوں نے بڑی قربانی دی۔ ابھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 شہداء کی قربانیاں ہیں۔ اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہماری پاک فوج نے اس قدر قربانی دی ہیں، ایسی لازوال داستانیں ہیں۔ اگر ہم کرنل شیر خان شہید دیکھیں، اگر ہم لال خان شہید کا تذکرہ کریں، ان میں کس شہید کا نام کا ذکر کروں، اس کے علاوہ پولیس کے شہداء میں اگر ہم دیکھیں تو صفات غیور شہید اور عابد علی شہید اور ملک سعد شہید، اس کے علاوہ سیول ہمارے بچوں نے قربانی دی ہے۔ اس ملک کے بقا کے لیے میرے ذاتی 3 شاگرد شہید ہوئے ہیں۔ علی رضا شہید ہوئے پولیس میں، زین شہید ہوا ہے، مہر شہید ہوا ہے، اور ان میں سے تو ان 2 بچوں کو میں نے خود قبر میں اتارا ہے، لحد میں خود اتارا ہے، میرے بچے شہید ہوئے اس ملک کے لیے۔ بات مختصر یہ کروں گا، یہ ملک ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس بڑا احسان ہے اللہ کا، یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی کو سر فہرست رکھیں، اسے پہلی ترجیح دیں، وہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہو، اس کے بعد باقی چیزیں ہوں۔ یعنی ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزتیں، ہماری اولاد سب اس ملک کے لیے قربان۔ اور کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام کی بنیادوں پر، اسلام کے نظریے پر بننے والی دنیا میں واحد مملکت ہے، واحد ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ملک کے شہداء کو، عظیم شہداء کو،
قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. حیات بھی حیات ہے، موت بھی حیات ہے. لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تو ان نے تو اپنے جان کی بازی لگا دی، وہ تو خون میں رنگے گئے، کسی کے گوشت کے لوتڑے ہواؤں میں اڑے. کس بات کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ملک سلامت رہے. تو اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے تمام اداروں کے ساتھ ہیں، اور ہمارا تو یہی نعرہ ہے. ہماری پولیس ہماری محافظ ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے. ہم سب ایک ہیں اور ہم نے ایک ہو کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، دشمن کے عزائم کو ناکام بنانا ہے. تو میں تو ایک بحیثیت ایک پروفیسر، ایک استاد، یہ پیغام اپنے طالب علم کو بھی دیتا ہوں، پورے پاکستان کو دے رہا ہوں، اپنے اداروں کو دے رہا ہوں. میرے بہت سارے بچے ان اداروں میں، کوئی فوج میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی سول انتظامیہ کے ساتھ ہے. اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہی کہیں گے کہ ہم ان شہداء کو، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں کن الفاظ میں ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کروں، کیونکہ ان کی قربانیاں لازوال ہیں. بالخصوص ہماری فوج اور پولیس کی قربانیاں تو اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے لازوال ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بڑا مقام عطا کرے. اور انہوں نے جس نیک اور پاک مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنی صلاحیت بروئی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے اس پاک خون کے بدلے ہمارے اس ملک کو ہمیشہ تا قیامت سلامت رکھے، اور انشاءاللہ سلامت رہے گا. ایک بات میں اور بھی واضح کرتا چلوں، اس ملک پر بڑے حادثات آئے ہیں، کبھی ایک صورت میں کبھی دوسری صورت میں. اس ملک کے کئی دشمن ہوں گے، ہم پرواہ نہیں کرتے. الحمدللہ ہم سب متحد ہیں، ہم سب متفق ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. دشمن دیکھ لے جو اس نے کرنا کر کے دکھا دے. ہم بھی تیار ہیں انشاءاللہ اس ملک کے لیے سر درد کو دیں گے، تن من دل سب کچھ قربان ہے. دشمن جتنا چاہے کوشش کریں، نہ تو ہم حوصلے ہارنے والے ہیں، نہ ہم ان کے آگے جھکنے والے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ قائم رہے گا. وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اور ذلت ہمارے دشمنوں کا مقدر ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دشمنوں کا جہاں بھی ہیں، جو بھی وہ دشمنیاں کرتے ہیں، جو بھی اس ملک کو برباد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ سب اپنے مقاصد، اپنے عزائم میں ناکام ہوں گے، برباد ہوں گے. شکست ان کا مقدر ہے. ہم یہی کہتے ہیں فکر نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. فکر نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. پاکستان زندہ باد.